ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और ख़ुशी की खबर मैं शेयर करना चाहता हूँ बैंक ऑफ AJ के हवाले से कि बैंक ऑफ AJ ने पिछले 14 साल मीन्स 2006 से लेके 2019 तक जो प्रॉफिट कमाया था वो फिगर था 120 मिलियन, जो कि 12 करोड़ बनता है। जबकि इन 4 सालों में 2020 से लेके 2023 तक ये प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट पर ईयर जो था 670 मिलियन, जो कि 67 करोड़ था, विच इज़ मोर देन 5 टाइम्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन था हमारे स्टाफ के टायरलेस एफर्ट्स का, ये कंट्रीब्यूशन था हमारे कस्टमर्स के ट्रस्ट, लॉयल्टी और कमिटमेंट इस इदारे के साथ, एक स्टेट के इदारे के साथ था। ये इदारा जिस तरीके से दिस इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक और इसमें इमोशनल अटैचमेंट हमारे कस्टमर्स की मैटर्स फॉर अस। और फिर हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट का एवरेज हमारा रहा 14 साल का पर ईयर एवरेज जो था वो 850 मिलियन, जो कि तकरीबन 85 करोड़ बनता है। जबकि इन 4 सालों में ये एवरेज 3 अरब पे पहुंच गया, तो विच इज़ एवरेज पर ईयर। तो इसका मतलब है ये आलमोस्ट ये 3 गुना से ज़्यादा के इजाफे के साथ ये डिपॉज़िट हमारा बढ़ गया। और डिपॉज़िट जो है दिस इज़ किसी बैंक के लिए एक बेसिक अचीवमेंट का हिस्सा होता है। उसके बाद हम एडवांसेस में देखते हैं तो हमारा एडवांसेस रफली 150 मिलियन थे उन 14 सालों में रहे एवरेज, जो कि 15 करोड़ बनता है, जो बढ़ के 450 मिलियन पे चले गए, विच इज़ आलमोस्ट 45। और ये भी तकरीबन 3 टाइम्स हो गया, हमारा एडवांसेस बढ़ गए। इस तरह जो हम होम रेमिटेंस देखें तो ये तकरीबन 12 करोड़ थी पिछले 14 साल में एवरेज जो निकाला जाए, ये 4 अरब पर ईयर हो गई। तो विच इज़ अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू। जो एवरेज हमारे रहे एसेट्स वो 1 अरब 1 बिलियन थे पर ईयर इन 14 ईयर्स में, जो कि मुश्किल से 14 अरब तक पहुँचे। जबकि यहाँ हमारे एवरेज जो एसेट्स थे वो 4.6 बिलियन, 4 अरब और 70 करोड़ पे, 4.69, जो कि 4 अरब 70 करोड़ पे चले गए पर ईयर। तो ये एक बैंक की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके लिए मैं दोबारा आप इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारा स्टाफ और हमारे क्लाइंट्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हो ओपिनियन HD। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने एक मरतबा फिर कहा है कि बददियानती और करप्शन को जड़ से ख़त्म करने का तहैया कर रखा है, मिलकर इस निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिशें करनी है। वकला हमारे माशरे की ताकत हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं राजा सजाद अहमद ख़ान एडवोकेट, उनकी सरबराही में मिलने वाले एक वफ्द से वज़ीर आज़म ने ये गुफ्तगू की। तो बिलाशुबा करप्शन और बददियानती को जड़ से उखड़ना चाहिए और ये बहुत बड़ा टास्क है। और वज़ीर आज़म डे 1 से यही बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक तो उन्होंने प्रोटोकॉल को ख़त्म किया, जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल होता था माजी के तकरीबन मोस्टली जो वज़ीर आज़म हैं वो हमने देखे कि वो अपने हल्का इंतखाब में जब जाया करते थे या कोई सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर जाया करते थे, बहुत बड़ा लाओ लश्कर लेके जाया करते थे। बिलाशुबा ये प्रोटोकॉल तो ख़त्म हुआ, लेकिन करप्शन और बददियानती है जो, ये एक बड़े टास्क की तरह उनके सामने खड़ी है और इसको ख़त्म होना चाहिए। और जो करप्शन को ख़त्म करने के अदारे हैं उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यानी अदारे मौजूद हैं, मजबूत नहीं हैं। अगर अदारे मजबूत होते तो करप्शन और बददियानती इतनी मजबूत और तनावर दरख्त की तरह ना होती। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो है एहतसाब के अदारों को मजबूत करना। उसके लिए उन्हें सबसे पहले जो अकाउंटेबिलिटी का अदारा है एहतसाब ब्यूरो, जिसका जो बजट खा रहा है करोड़ों रुपए साल के, 13-14 करोड़ रुपया वो हज़म कर जाता है। कारकर्दगी उसकी उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो उसकी खुराक है, वो आगे काम नहीं कर पा रहा है। तो एहतसाब के अदारे को ना सिर्फ फ़ाल करना बल्कि उसको ताकत देना,
چونکہ ماضی قریب میں آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کے ایک ڈیسیژن میں ہم نے دیکھا کہ خاصے سوالات اٹھے اکاؤنٹیبلٹی کے اس ادارے پر، تو اس ادارے کا بھی احتساب کرنے کی سخت احتساب کی ضرورت ہے، اور جتنے یہ کالے چور ہیں، ہاں وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کا تعلق سیاست سے ہے، ان کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت بھی آزاد کشمیر کی بیوروکریسی میں، اداروں میں بے شمار مستند کرپٹ افسران بیٹھے ہوئے ہیں جو مبینہ طور پر کرپٹ ہیں، لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، انہیں کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، ان کے اوپر انکوائریز چل رہی ہوتی ہیں، لیکن نہ آفٹر انکوائریز وہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی انکوائریاں جو ہیں موسٹلی وہ اگر آپ لانڈریوں کے نام دے دیں انہیں، وہ لانڈریاں ہیں انہیں صاف کرنے کے لیے۔ تو بلا شبہ وزیر اعظم کے لیے یہ بڑا ٹاسک ہے کہ آزاد کشمیر میں احتساب کے نظام کو مضبوط کرنا، چونکہ ڈے بائی ڈے حالات جو ہیں وہ پہلے سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام بھی چاہتے ہیں تبدیلی آئے۔ وزیر اعظم سے ان چیزوں کی امیدیں ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ان اداروں کو بہتر اور مضبوط کرنے کے لیے عملی اقدامات کی طرف قدم بڑھائیں۔ تو دوسرا موضوع لیتے ہیں جی، پی ٹی آئی آزاد جموں کشمیر کے اندر آپ ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات کی تیاریاں ہیں، تو وہاں پہ پی ٹی آئی بھی متحرک ہے۔ اسی طرح آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر کے جو صدر ہیں، سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی، انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ کروانے کی تیاریاں شروع کر لی ہیں۔ ایک حوالے سے ایک اجلاس بھی طلب کر لیا ایک آدھ روز میں، اور یہ نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر اجلاس طلب کیا ہے، اور کمیٹی بھی بنا دی ہے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کو دیکھے گی۔ شاید قیوم نیازی صاحب اس کوشش میں ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی، چونکہ پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی ماضی قریب میں، جو اب اقتدار میں گروپ ہے، جو اس وقت حب خیال گروپ تھا، منحرف ارکان پہ مشتمل تھا، جس کی قیادت موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار اللہ کر رہے تھے، اس میں الیکٹیبلز تھے، وہ بیشتر لوگ پارٹی چھوڑ کر ہم خیال گروپ میں چلے گئے، فارورڈ بلاک بنا لیا تھا انہوں نے غیر اعلانیہ۔ تو آج وہ اقتدار میں ہیں، پارٹی جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہے، اپوزیشن میں جو ہے وہ کھڑی ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ پارٹی، ظاہری سی بات ہے پارٹی کی بھی کوشش ہوگی کہ اے جے کے میں پارٹی کو مضبوط کیا جائے۔ اب اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں قیوم نیازی صاحب، اگلے دنوں میں یہ بھی فائنل ہو جائے گا۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو دورہ میرپور ہے ایک روز بعد، اس کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں۔ میرپور کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے جو، انہوں نے بھی ایک بڑا اہم اجلاس کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے دورے پہ آنا ہے، تو ان کے دورے کو جو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے ہیں وہ کیسے کیے جائیں گے، باقی چیزیں چلیں یہ تو انتظامات چلتے رہیں گے، لیکن دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میرپور سے جو تحریک اٹھی تھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے، دیگر تنظیموں نے بھی ساتھ دیا تھا۔ میرپور میں کہا جاتا ہے کہ 1920 یا 24 پہلا بڑا پروٹیسٹ تھا، لوگ یونائٹ تھے مہاراجہ کی حکومت کے خلاف۔ اس کے بعد 81 کی ایک تحریک کا ذکر ہے، وہ بڑی تحریک تھی میرپور کی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اور تحریک آئی، اور چوتھی تحریک تھی جس میں لوگ یک زبان اور یک قالب ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اور اس حکومت کے خلاف جو چارٹرڈ آف ڈیمانڈ تھا اس پہ بار کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب یہ مسائل حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے جو میں نے گزشتہ ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ جو مطالبات تھے ان میں سے بیشتر جو مطالبات ہیں ان کو حکومت تسلیم کر لے گی۔ تو اس ضمن میں یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل۔ آخری جو موضوع ہے اس کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ میرپور کا بہت اہم ادارہ ہے ادارہ ترقیات، میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس میں روزانہ درجنوں پلاٹ جو تھے ٹرانسفر ہوتے تھے، یا لوگ اپنے جو نئے گھروں کی تعمیر کے لیے پلاٹوں کی جو منتقلیاں کرواتے تھے، نقشے پاس کرواتے تھے، دیگر معاملات تھے، جس میں ادارے کو جو ہے وہ کروڑوں روپے کی آمدن ہوا کرتی تھی، اور اسی سے اس ادارے کا نظام چلا کرتا تھا۔ ماضی قریب میں آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس کے بعد آزاد کشمیر حکومت نے جو ہے وہ اس ادارے کی انکوائری شروع کر رکھی ہے،
اور اس انکوائری کے شروع ہونے سے قبل ہی اس ادارے کا جو ریکارڈ ہے، فائلز ہیں جو پلاٹوں کی، ان کو اس انکوائری کمیٹی کے جو سربراہ ہیں لا سیکرٹری آزاد جموں کشمیر ارشاد صاحب، انہوں نے اس ریکارڈ کو جو ہے وہ سیل کر دیا تھا۔ اب بعد میں پتہ چلا جی اس ادارے کے ریکارڈ کو جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو ریکارڈ کو جی مکمل سیل کر دیا گیا ہے، اور جو ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہونے جا رہا ہے اچھی بات ہے، یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ادارے کے جو کام کاج ہیں وہ رک گئے ہیں۔ جو لوگ اوورسیز کشمیری ہیں انہیں بڑے مسائل ہیں، مقامی جو لوگ تھے جنہوں نے گھر بنانے تھے، پلاٹ ٹرانسفر کرنے تھے، اور یا اس صنعت سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں پراپرٹی ڈیلرز ہیں، باقی لوگ ہیں، یعنی کنسٹرکشن کا بڑا کام میرپور میں رکا ہوا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے۔ وزیر اعظم دورے پہ بھی جا رہے ہیں میرپور میں، انہیں چاہیے کہ اس مسئلے کا کوئی الٹرنیٹ حل نکالیں۔ جو میرپور کی پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن ہے وہ بھی ادارہ ترقیات کے باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں۔ برطانیہ سے لوگ اسپیشل پلاٹوں کی منتقلیوں کے لیے آئے ہوئے تھے، انہیں جانا پڑ گیا، لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے اخراجات آ رہے ہیں۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے 9 لاکھ تک دیجیے اجازت۔ اللہ۔ You are watching Opinion HD.